بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك
فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کا مال ان کو دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھانا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی آیات آپ کے سامنے پیش کی قاری شفقت اللہ قادری صاحب نے۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ باقاعدہ آغاز ہوا 3 رمضان المبارک کی سحر نشریات کا۔ ناظرین کرام، جتنے لوگ اس وقت پاکستان بھر میں پاکستان ٹیلی ویژن پر ہماری یہ نشریات رمضان پاکستان ملاحظہ فرما رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں، ہر گلی کوچے میں آپ تمام لوگوں کو رابعہ انم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت انٹرنیشنلی بھی جہاں جہاں پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھی جا رہی ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر جہاں جہاں آپ ہماری یہ نشریات دیکھ رہے ہیں یا کلپس آپ تک پہنچ رہے ہیں، آپ تمام ہی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے، اور ہمارا جو آج کا دن ہے یعنی 3 رمضان المبارک کا دن، وہ ایک بہت خاص ہستی سے منسوب ہے۔ ناظرین کرام، اسلام وہ دین ہے کہ جس کے آنے سے پہلے جہاں انسانوں کی زندگی کا طریقہ کار بہت ہی زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ اس میں کوئی رکھ رکھاؤ نہ تھا، کوئی تمیز اور تہذیب نہ تھی، اسلام نے تمیز سکھائی، تہذیب سکھائی، لوگوں کو ان کا حق دلوانا سکھایا، اور جہاں پوری انسانیت کے لیے یہ دین ایک ایگزامپل بن کر آیا، ایک لائف چینجنگ دین بن کر آیا، وہیں پر خاص طور پر عورتوں کے لیے اس دین نے رتبہ دیا، مقام دیا، عزت و احترام دیا۔ جہاں معصوم بچیوں کو صرف اس بات پر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہیں پر بچیوں کو، خواتین کو عزت کا مقام اور رتبہ دیا اس دین نے۔ اور ایسی ہی ایک خاتون جو اس دین میں ہمارے لیے
سب سے بڑا ایک رول ماڈل، ایک ایگزامپل ہے، آج اسی خاتون سے یہ دن منسوب ہے۔ ناظرین کرام، وہ خاتون کہ جن کی تربیت کی آقائے دو جہاں نے، وہ خاتون جن کی تربیت کی ایک ایسی ہستی نے جن کا خواتین کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو اس دین کی شروعات میں، آغاز میں سب سے بڑا اور اہم حصہ اس خاتون کا رہا۔ تو دو ایسی ہستیوں کی جب زیر تربیت کوئی بچی بڑی ہوگی تو وہ کیوں نہ یہ رتبہ حاصل کرے کہ انہیں خاتون جنت کہا جائے۔ اور آج خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا یوم وصال کا دن ہے، ان سے یہ دن آج کا منسوب ہے۔ ناظرین کرام، خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی سے جس شفقت سے، جس محبت سے، جس پیار سے پیش آتے تھے، وہ ایگزامپلز ہیں جو آج کا ہر باپ، تمام والدین اپنی بچیوں کے لیے وہ برتاؤ رکھیں تو بہت سارے مسائل اس ملک کے خاص طور پر حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ سے منسوب، آپ کی ذات سے منسوب اتنے سارے واقعات ہیں کہ اگر میں وہ بیان کرنا شروع کروں تو مجھ ناچیز سے وہ ساری گفتگو شاید مجھے سمیٹنے میں بہت مشکل ہو۔ آپ کی جو پوری زندگی تھی، جو آپ کی پوری لائف سٹائل تھا، وہ ایک بڑی ایگزامپل ہے آج کی عورت کے لیے، آج کی مسلمان خاتون کے لیے ایک سب سے بڑا رول ماڈل ہے۔ آپ کا پورا لائف سٹائل، آپ کی پوری زندگی ایک ایگزامپل ہے، ہم سب کے لیے سیکھنے کا ایک موقع ہے۔ آپ آقائے دو جہاں کی صاحبزادی ہیں۔ اب دونوں معاملات میں آپ کو رخ دونوں طرف سے دکھاتی ہوں۔ ایک تو آپ کی صاحبزادی ہیں، آپ آقائے دو جہاں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنی صاحبزادی کو دیکھتے ہیں مسکرا کر دیکھتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ جب بھی آپ کی صاحبزادی آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ ان کا استقبال، ان سے ملاقات ہاتھ چوم کر کرتے ہیں۔ آپ آقائے دو جہاں ہیں۔ پھر آپ کی صاحبزادی کا معاملہ دیکھیے۔ آج کل لوگوں کو پروٹوکول کی بہت عادت ہو گئی ہے۔ آج تھوڑا سا بھی کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ 4 نوکر گھر میں رکھ لیتا ہے کہ میری خدمت نوکر کریں۔ آج کی عورت کو یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ کام کرنے سے میرا قد، میرا مقام چھوٹا ہو جائے گا، اور اس ملک میں ہمیں نوکروں سے کام کروانے کی کتنی عادت ہے۔ تو آپ کی ہستی سے ایک واقعہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میں چاہتی ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ سن 7 ہجری کا غالباً یہ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کنیز عنایت کرتے ہیں، حضرت فضا ان کا نام ہے، اور اپنی بیٹی کو عنایت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گھریلو معاملات میں آپ کی خدمت کر دیں گی۔ تو سیدہ فاطمہ ان کے ساتھ باریاں لگا لیتی ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام کا بوجھ ان پر نہیں ڈال رہی، اور آپ کا کام تو بوجھ بھی نہ تھا۔ آپ سے تو محبت اتنی تھی کہ آپ تو رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، آپ کا کام کرنے کو تو لوگ شرف سمجھتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی کنیز کے ساتھ باریاں لگا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی کے پاس پہنچے ایک دن ملاقات کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں آپ کے بچے ہیں اور دوسری ہاتھ سے آپ چکی چلا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ، تم یہ کام اپنی کنیز کے حوالے کر دو، کوئی ایک کام کنیز کے حوالے کر دو، فضا سے کروا لو۔ تو صاحبزادی جو کہ چہیتی بھی ہیں، لاڈلی بھی ہیں، بہت پیاری بھی ہیں، اور صرف رسول اللہ کو نہیں پوری امت کو بہت پیاری ہیں۔ آپ کے لیے تو اگر حکم ہو تو ہزاروں کنیزیں حاضر ہو جائیں، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ ہو، آپ اگر دعا بھی کر دیں تو آپ کے لیے سب چیزیں حاضر ہو جائیں، ساری سہولتیں حاضر ہو جائیں۔ تو یہاں 2 معاملات ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کے گھر کی صورتحال یہ ہے کہ آپ خود چکی پیس رہی ہیں، خود چکی چلا رہی ہیں، ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالا ہوا ہے، اور پھر دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اس معاملے میں کنیز ہے لیکن آپ یہ کام خود کر رہی ہیں۔ رسول اللہ آپ کے سامنے آقائے دو جہاں فرما رہے ہیں کہ یہ کام کنیز سے کروا لو، لیکن آپ خاتون جنت ہیں۔ آپ کا جواب ایگزامپل سیٹ کرتا ہے ہر عورت کے لیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ بابا جان، آج فضا کی باری نہیں ہے، یعنی کنیز کی باری نہیں ہے، تو سارا کام آپ خود کریں گی۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ رول ماڈل جنہیں آج ہم نے دیکھنا ہے
ان سے سیکھنا ہے اپنا گھر کا کام کرنے کے لیے، اپنے گھر کی اپنی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے۔ وہ خاتون جنت رسول اللہ کی صاحبزادی چہیتی بیٹی، جن سے رسول اللہ جھک کر ان کا ہاتھ چوم کر ان کا استقبال کرتے تھے، کہیں جاتے تھے تو آخر میں ان سے ملاقات کر کے جاتے تھے، اور سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے اپنی چہیتی صاحبزادی سے ملاقات کرتے تھے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی کو اتنی سادگی سے گزارا، تو آج ان کی ہستی کے لیے بھی خیر کی دعا، اور اس ذکر کے وسیلے سے بھی یہ دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب خواتین کو بھی اسی طرح کے رول ماڈلز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ قاری اسد الحق اور ثنا سید یہاں پر تشریف لائیں گے اور قصیدہ بردہ شریف سے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم عني ما أوقره، لو كنت أعلم عني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. کاش میں پہچانتا توقیر اس مہمان کی، کاش میں پہچانتا توقیر اس مہمان کی، بس چھپا لیتا سفیدی سر کی از رنگ قطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جماح من غوايتها، من لي برد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجوم. کون ہے جو نفس سرکش کو میرے یوں پھیر دے، کون ہے جو نفس سرکش کو میرے یوں پھیر دے، رکتے ہیں جیسے وہ گھوڑوں کی لگاموں سے وہم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا تغم بالمعاصي كسر شهواتها، فلا تغم بالمعاصي كسر شهواتها. إن الطعام يقوي شهوة النهم. نفس کی خواہش گناہوں سے نہیں ہوتی ہے دور، نفس کی خواہش گناہوں سے نہیں ہوتی ہے دور، جس طرح جول بکر میں پر نہیں ہوتا شکم.
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قصیدہ بردہ شریف اس بابرکت کلام سے آغاز کیا ہم نے. آج کی بھی ٹرانسمیشن کا ثنا آپ کا بہت شکریہ. قاری اسد الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام ایک مختصر سے بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے دیگر سیگمنٹس کی جانب جائیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے وظائف کا سیگمنٹ ہے جو اب ہمارا منتظر ہے. اگر آپ بھی کسی معاملے پر دریافت کرنا چاہتے ہیں دعا کا طریقہ, وظیفہ, کون سی دعا ہے, کون سے وظائف ہیں جو آپ کی زندگی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں, تو آپ یہ مسائل مجھے لکھ کر بھیج سکتے ہیں. آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر میسج کر سکتے ہیں یا پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے اکاؤنٹس پر آپ میسج کر سکتے ہیں. آغا منہاج صاحب یہاں پر ہوں گے, آپ انہیں بھی ڈائریکٹلی میسج کر سکتے ہیں. ہم آپ کے کچھ بھیجے گئے سوالات انشاءاللہ ایک بریک کے بعد شامل کریں گے اور پھر بڑھیں گے اپنے مزید سیگمنٹس کی جانب. 3 رمضان المبارک کی سحر نشریات آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان, صرف پاکستان ٹیلی ویژن پر. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. رمضان پاکستان کی تیسری سحر نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں رابعہ انم اور ناظرین یہ ہمارا سیگمنٹ بہت خاص ہے کیونکہ اس میں ہم ایک ایسی عبادت کا ذکر کرتے ہیں جو ہے دعا. اور دعا عبادت کا بہت خاص حصہ ہے اور دعا کو بہت دل سے مانگنا چاہیے, بہت پیارے طریقے سے مانگنا چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ ایک آنسو بھی اللہ کی راہ میں آپ بہائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے, آپ کو اس کا بھی اجر دیا جاتا ہے, اسے ایک آنسو کا بھی اجر ہوتا ہے. تو دعا کے کیا طریقے ہیں مانگنے کے اور کن کن طریقوں سے دعا مانگی جا سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی کون سی بڑائی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگنے کے لیے, ان تمام باتوں کا جواب ہمارے وظائف کے سیگمنٹ میں ہمارے بہت ہی پیارے آغا منہاج صاحب دیتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسری رمضان کی سحری نشریات میں ہم موجود ہیں. بہت سارے سوال آلریڈی ہمارے پاس آ گئے ہیں. بغیر وقت ضائع کیے آپ کے سامنے کچھ سوالات کو ہم رکھیں گے. آغا صاحب سب سے پہلے جو سوال ہے مہرین کراچی سے, کہتی ہیں کہ 5 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو لیکن اولاد نہیں ہے, بے اولاد ہیں, بے اولادی کا کوئی وظیفہ بتا دیں. اور میرے خیال میں آغا صاحب یہ اس وقت بہت بڑا پاکستان میں تو خاص طور پر بہت بڑا ایشو ہے. 2 چیزیں دونوں کا اگر بتا دیں, بے اولادی اور پھر جو کنسیو کر لیتی ہیں خواتین بٹ مس کیریج ہو جاتا ہے اس کا بھی بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ. تمام دیکھنے والوں کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارک ہو. رمضان شریف ماشاءاللہ تیسرے روزے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بیوی سیدہ فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا اس وقت جو ہے وہ یوم وصال ہے. اب آتے ہیں کہ ہماری بہن نے جو سوال فرمایا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہے اور اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ الرحمن آپ کے گھر میں, اگر آپ کے گھر میں جو آنگن ہے وہ سونا ہے اور اگر آپ کے گھر میں اولاد کے پھول اب تک نہیں کھلے ہیں تو اگر آپ کا یقین اور اعتماد ہے تو انشاءاللہ یقین اور اعتماد کے طفیل اس قرآن پاک جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے اس کی اس آیہ مبارکہ کے طفیل انشاءاللہ آپ کا گھر کا جو آنگن ہے جو ابھی تک سونا ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ ہرا بھرا ہونے کو ہے. اور وہ یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے, ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین.
ربی لا تذرنی فردم و انتا خیر الوارثین. اگر یہ روزانہ 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے زمزم پہ دم کر کے پانی پہ دم کر کے اگر دونوں میاں بیوی اس پانی کو کثرت سے پئیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ حل ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ مس کیریجز بار بار ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے یہاں عموماً خوراک جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, اور بہت ڈپریشن ہوتا ہے. یہ اصل میں خوراک کے صحیح نہ ہونے سے ڈپریشن, ٹینشنز, انزائٹی اور بہت ساری جو اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مس کیریجز اگر ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ اسقاط حمل کے لیے یہ بہت اچھا وظیفہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کی جائے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے. جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ نے گڑ گڑا کے دعا نہیں مانگی تو سمجھ لیجیے گا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. ہماری بہن نے بہت اچھی ابھی انٹروڈکشن میں بات کی کہ دعا جو ہے اس کا ہمارے وظائف کے اندر سب سے اہم رول ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ دعا کے جو ہیں وہ کئی درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ جب آپ نے جو دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی. دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت اور کوئی بہت بڑی پریشانی آنے والی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ٹال دی, اور جب مرنے کے بعد جب ہم وہاں پہنچیں گے اور وہاں پر اپنے نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ دیکھ کے بندہ پوچھے گا یا رب العالمین یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی, تو پروردگار فرمائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو وہاں پر ہم نے تمہاری پوری نہیں کی, یہاں پر ذخیرہ کر لی. تو وہ کہے گا یعنی دعا کا ہر صورت فائدہ ہے, کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو ساری نیکیوں کے اجر مجھے وہیں. کیا بات ہے جناب. دوسرا سوال ملتان سے ایک بھائی ہیں جنید, وہ کہتے ہیں کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں, رکعتیں بھول جاتے ہیں, نماز میں دل نہیں لگتا, اس کا وظیفہ بتا دیں. چوری ہمیشہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر مال ہوتا ہے, جہاں پر ایمان کی دولت ہوتی ہے وہی شیاطین کے یہ حملے ہوتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نمازیں بھول جائیں, وہ چاہتا ہے کہ آپ کہ نماز میں وسوسے آئیں, کیونکہ جب آپ نماز قائم کرتے ہیں اور آپ ایک کائنڈ آف میڈیٹیشن ہے کہ جب انسان تمام دنیا سے چھوڑ کر اللہ اکبر کر کے اللہ کی طرف لو لگاتا ہے, اور جب وہ اپنی نماز کی ساری جو کنسنٹریشن ہے وہ پروردگار کی جانب رکھتا ہے, بیت اللہ کی جانب رکھتا ہے, اپنی جائے نماز کی جانب رکھتا ہے, جو تلاوت وہ کر رہا ہوتا ہے اس کی جانب رکھتا ہے, تو شیاطین جو ہیں اس جگہ پر مال تصور کرتے ہیں اور وہ اسی جگہ پہ ڈکیتی کرتے ہیں, اسی جگہ پہ چوری کرتے ہیں, آپ کے دماغ کو وسوسوں کا شکار کرتے ہیں. تو اس میں بالکل قطعی گھبرانے کی, پریشان ہونے کی, رکعتیں بھول جانے کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی نماز کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو, تمام نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو دنیا میں ہمیں میسر ہے, اور جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کے 90 مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. اور اس میں جو سب سے چھوٹا مسئلہ ناظرین محترم جو حل ہوتا ہے وہ ہے غم, کہ اگر انسان کی زندگی میں سے غم کو نکال دیا جائے تو سوائے خوشحالی کے کچھ نہیں بچتا. تو دن بھر کثرت سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہو گیا کلمہ طیبہ, افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے درود پاک. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے مختصر اور افضل, سب سے مختصر اور سب سے چھوٹا درود پاک. اس کے بعد استغفر اللہ کہ میں پلٹ گیا, میں لوٹ آیا, میں نے اپنے گناہوں سے شرمساری کا اظہار کیا, اور اس کے بعد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایک لائن ہے, زبان پہ چڑھتے میں 2-4 دن 6 دن لگ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کثرت سے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ذہن جو ہے وہ وسوسوں سے پاک ہوگا اور اللہ کی طرف لو لگے گی, اور انشاءاللہ صحیح مراقبہ, صحیح میڈیٹیشن اور صحیح نمازوں میں انشاءاللہ مزہ آئے گا. اور یہ اتنا اچھا آپ کا سجیشن ہے, اگر آپ لاہور پڑھتے رہیں پورا دن, آپ اس کو عادت بنا لیں. آئی تھنک 5-6 ڈیز لگتے ہیں, اس کے بعد آپ کو عادت ہو جاتی ہے, اور ایسی عادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑے ایسی چیزوں سے بچا لیتا ہے. آپ کچھ فیصلہ کرنے جا رہے ہوں, کوئی اپنی زندگی میں ایسا اسٹیپ لینے جا رہے ہوں جو کہ آپ کے حق میں صحیح نہ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو روک لیتا ہے اس چیز سے, ہر وسوسے سے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے. ایک اور ہے فیصل بھائی کوہاٹ سے, کہتے ہیں یادداشت اور حافظہ کمزور ہے, دماغ کی کمزوری کا علاج اور وظیفہ بتا دیں. کوہاٹ سے. جی, دماغ کی, جن بچوں کی دماغ کمزور ہیں, جن کو حافظے کا مسئلہ ہے, جن کو بچے ایگزام سے پہلے سب بھول جاتے ہیں, رٹا نہیں لگاتے, تیاری کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا رٹافیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن ان ایگزامینیشن. تو یہ میتھڈز ہیں. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک ایسی
سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 ہے. اگر وہ جتنے بچے ایگزام دے رہے ہوں یا جو گاڑی کے اندر بہت سارے لوگ چابیاں لگی بھول جاتے ہیں, بعد میں آ کے کہتے ہیں ہماری چابی جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر رہ گئی. بہت ساری خواتین ہیں وہ کہتی ہیں شاپنگ کے دوران ہمارا پرس وہاں پہ رہ گیا. بہت سارے حضرات کہتے ہیں میرا والیٹ جو تھا وہ وہیں رہ گیا, اس کے اندر کریڈٹ کارڈ تھے. بہت سارے لوگ اپنا موبائل چھوڑ دیتے ہیں, سوا اپنی بیگم کے علاوہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں راستوں میں چھوڑ دیتے ہیں. شکر کریں آپ چاہتے ہیں بیگم کو بھی چھوڑ دیں. تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 ہے اور وہ بڑی ماشاءاللہ معروف صورت ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ عموماً یہ جو آیہ مبارکہ ہے, یہ جو سورہ کے اندر یہ جو 4 لائنیں ہیں, یہ عموماً لوگ اس وقت بھی پڑھتے ہیں جن کو اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, جن کی زبان کی لکنت کا پرابلم ہوتا ہے, جو بولتے ہوئے ہکلاتے ہیں, تتلاتے ہیں, جو ون گو میں اپنی بات کو مکمل ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو وہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ اس وقت بھی پڑھتے ہیں اور یہ جو آپ کے حافظہ اور آپ کے دماغ کی تیزی کے لیے, یادداشت کی بہترین یادداشت کے لیے بھی یہ وظیفہ اگر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور یا اس کو یاد کر لیا جائے اور اس کو پڑھ کے زمزم کے اوپر دم کر کے پیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کے اثرات دیکھیں گے. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کے مطابق جب بھول جاؤ درود پاک پڑھو. جب بھی کوئی بات بھول جاؤ درود پاک پڑھو. تو رات کو سونے سے پہلے, جب بستر میں جانے سے پہلے یا بستر میں جا کر 100 مرتبہ درود ابراہیم کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ آپ تو حافظے کی بات کر رہے ہیں, دنیا میں بے شمار پرابلمز جو ہیں, یعنی کہ ہر درد کی جو دوا ہے وہ صلی علی ہے. تو درود ابراہیمی رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. آقا کریم علیہ السلام پر, ان کے اہل بیت پر, ان کے صحابہ اکرام پر درود پاک کے نذرانے پیش کیجئے. تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. جزاک اللہ آغا صاحب, بہت شکریہ. یہ ہمارا سیگمنٹ وظائف کا, اگر آپ بھی کسی مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں, کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ آغا صاحب کے اکاؤنٹس پر پوچھ سکتے ہیں. ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی میسج کر کے مجھ سے اپنا جو بھی مسئلہ ہے شیئر کر سکتے ہیں اور میری ٹیم مجھ تک پہنچائے گی اور میں انشاءاللہ آغا صاحب کے سامنے رکھوں گی. آج کا یہ سیگمنٹ یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو علماء کرام یہاں موجود ہوں گے, ہمارے ثنا خوان نعت خوان بھائی یہاں پر موجود ہوں گے, کلام بھی سنیں گے. آج کی جس عظیم ہستی سے یہ منسوب ہے دن, ان کی ذات اقدس کے بارے میں بات بھی کریں گے اور اس ٹرانسمیشن کو انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. رمضان پاکستان کی تیسری سحر نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا وہ سیگمنٹ جو آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے, جس میں علماء کرام بھی ہیں, ان سے خاص گفتگو بھی ہے اور کلام بھی ہیں, آپ کے پسندیدہ کلام. اور آج کی ہماری یہ سحر نشریات, آج کا ہمارا یہ پورا دن اس خاص ہستی سے منسوب ہے جنہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ خاتون جو ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں, جو ہم سب خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں, جن کی زندگی اگر وہ چاہتیں تو تمام تر آسائشیں ان کے قدموں میں ہوتیں. اگر وہ کہتیں, اگر وہ مانگتیں تو سب کچھ ان کے لیے حاضر ہو جاتا. لیکن انہوں نے زندگی گزاری سادگی کے ساتھ, کیونکہ وہ ایگزامپل سیٹ کر رہی تھی پوری امت کی خواتین کے لیے. جہاں ان کے بابا ان کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے, جہاں اللہ کی ذات ان کو سب کچھ دے دیتی, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو سادگی سے گزارا. انہوں نے جب حاصل بھی کیا تو تعلیم حاصل کی, وظیفہ حاصل کیا, اس پوری امت کی خواتین کے لیے وظیفہ حاصل کیا. تو ناظرین کرام, اس امت کی خواتین کے لیے, پوری کائنات کی خواتین کے لیے آپ کی ہستی
किस तरह से रोल मॉडल है, किस तरह से इतनी बड़ी एग्जाम्पल है, इस पर अपने उलमाए कराम से बात करेंगे, अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती इसहाक मदनी साहब मौजूद हैं, अल्लामा हाफिज़ अहमद साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ नात ख्वां फैसल हसन नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की तो मैं समझती हूँ कि ये ट्रांसमिशन, ये आज का दिन 3 रमज़ान मुबारक का जिस अजीम हस्ती से मंसूब है, शायद हम गुफ्तगू को शुरू कर सकें पर समेट ना सकें, क्या कुछ कह दें और कौन कौन से कलाम पेश कर लें। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये सवाल कि जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, जो बच्चियाँ हमें देख रही हैं आजकल, मुफ्ती इसहाक साहब आपसे शुरू करेंगे, आप दोनों हजरात की इजाज़त से, कि हमारे रोल मॉडल्स इस तरह के हो गए हैं कि वो रोल मॉडल्स गलतियाँ और ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल में। हम जब छोटे थे, जब हमें रोल मॉडल्स का बताया गया, जब हमें ये सिखाया गया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो हमें उम्महातुल मोमिनीन की कहानियाँ सुनाई जाती थी। हमारी दादी, हमारी वालिदा, हमारी खालाएँ, हमारे बड़े बूढ़े हमें उनके बारे में बताते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, रोल मॉडल्स बदल गए हैं क्योंकि बच्चों के सीखने के ज़राए बदल गए हैं। तो ये अगर अब भी इस तरह की ट्रांसमिशंस और इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, तो मेरे ख्याल में जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए बड़ी सैरहासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। किस तरह से खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह से रोल मॉडल हैं आज की खातून के लिए। बिस्मिल्लाह मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली खम्सतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बहुत शुक्रिया सैयदा कायनात सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा खातून जन्नत बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रादिया मर्दिया ज़ाकिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों में उम्र में सबसे कम हैं और मर्तबे में सबसे बुलंद बाला हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सैयदा खदीजा पाक से 4 बेटियाँ और 2 बेटे अता फरमाए। सैयदा ज़ैनब हैं, हज़रत रुक़ैया हैं, हज़रत उम्मे कुलसूम हैं, और चौथी शहज़ादी हज़रत बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। आपका नाम नामी इसमें गिरामी फ़ातिमा है, और फ़ातिमा का मतलब होता है, फ़तम का माना होता है टुकड़ा होना। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया फ़ातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये एक रिवायत के अंदर फरमाया फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने इनको नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, और जिसने इनको खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने इन पर सख्ती की उसने मुझ पर सख्ती की। और याद रखिए कि इसका नाम फ़तम फ़ातिमा है, अल्लाह ने इसको आग से आज़ाद किया है, और इसके मुहिब्बीन को भी अल्लाह तबारक व तआला आग से आज़ाद फरमाएगा। तो ये कई अहादीस का निचोड़ और ख़ुलासा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अलक़ाबात में पहला लक़ब हम जिक्र करते हैं अल-बतूल। बतूल का माना होता है दुनिया से बेरग़बत होना, यानी दुनिया के बिल्कुल आपको तलब न थी, हविस न थी किसी भी तरह की, क्योंकि आपकी तरबियत किसी और के हाथों में नहीं बल्कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में हुई थी। इसीलिए जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से दूर और दुनिया के मामला से दूर और दुनिया को बक़द्र ज़रूरत लेते हैं, इसी तरह सैयदा पाक भी दुनिया को एक ठोकर मारकर बक़द्र ज़रूरत लेते हुए अपनी ज़िंदगी के मामलात को मुकम्मल कर रही हैं। तीसरा लक़ब जो आपका मशहूर है ज़हरा, मैं चाहता हूँ कि बड़ी तवज्जो से इस बात को सुने, और इसमें बहुत तरबियत का पहलू है मेरे लिए, आपके लिए, और ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए। ज़हरा कहा जाता है कली को, कली को ज़हरा कहा जाता है, और ये कली की कैफियत उस वक्त तक है जब तक वो खिल के फूल न बनी हो। यानी हुस्न को समेटे हुए जब कोई चीज़ है तो वो कली है, और जब वो फूल बन जाएगी तो हुस्न बिखर के और निखर के सामने आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो भी हुस्न व जमाल अता फरमाया ना, वो सारा मुंतकिल हुआ सैयदा पाक की तरफ। अब सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामला ये है कि ज़ाहिर है कि आपके हुस्न पे पर्दे डाले गए हैं, आपका आंचल भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, खुले आंगन के नीचे कभी आप तशरीफ़ नहीं लाईं। अब जब ये सारा मामला है तो हुस्न मुस्तफ़ा अब तक़सीम कहाँ होगा? अब तक़सीम जब वो हुआ
تو وہ آدھا حصہ حسن کو ملا، آدھا حصہ حسین کو ملا، اور دونوں کا مادہ حسن ہے، تو لہذا جو حسن مصطفیٰ کریم سے سیدہ پاک تک پہنچا وہ پھر حسن میں بھی منتقل ہوا، حسین بھی منتقل ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے دونوں شہزادے جب سامنے آ کر کے کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر، لگتا تھا کہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرما اور سامنے موجود ہے۔ اور یہی پھر حسن حضرت امام حسین سے آگے چلتا ہوا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، حضرت علی اکبر تک، علی اصغر تک پہنچا۔ تو یہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برکتوں کو آپ کی اولاد میں بھی رکھا۔ اور پھر ایک وہ فضیلت آپ کی جو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کا نسب باپ سے چلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب حضرت علی کی اس اولاد سے جو سیدہ پاک سے ہوئی ہے، اللہ نے حضور کے نسب کو وہاں سے جاری فرمایا۔ اور یہ وہ شان ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس میں ہمیں کوئی آپ کا مماثل و مقابل نظر نہیں آتا۔ اب آپ نے جو بات کہی، میں ظاہر کہ اس طرف آ جاتا ہوں کہ رول ماڈل کس اعتبار سے؟ دیکھیں، حیثیت یا تو ہمارے سامنے خاتون کی ماں کی صورت میں ہے، یا بیوی کی صورت میں ہے، یا بیٹی کی صورت میں ہے۔ یہ تین جہتیں ہم ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیں تو باپ کی عزت اور مرتبہ بحیثیت بیٹی آپ کس طرح کر رہی ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ پاک کے گھر تشریف لاتے ہیں تو سیدہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہیں اور اپنے پیارے بابا جان کو وہاں بٹھاتی ہیں جہاں پر آپ بیٹھا کرتی تھی۔ اور جب یہ حضور کے پاس آتی ہے تو حضور اس دور میں کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، زندہ قبر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس دور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادیوں کی تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ اور جب سیدہ پاک آتی ہیں حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری زبان اس قابل کہاں کہ ہم ان کا نام بھی اپنی زبان سے لے سکیں۔ ہم تو کبھی سیدہ کہتے ہیں، کبھی زہرا کہتے ہیں، لفظ فاطمہ تو بتانے کے لیے نام کے طور پر کہتے ہیں، ورنہ حضور جن کے اکرام و اعزاز کے لیے کھڑے ہو جائیں، جہاں میدان محشر میں ان کے لیے صدا بلند ہو کہ اب یہ پل صراط سے گزرنے والی ہیں، 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں گزر جائیں، سب اہل محشر نظروں کو جھکا لیں، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ پھر بحیثیت بیوی کے آپ بھی دیکھیے، حضرت علی سے جب سے آپ کا نکاح ہوا اس وقت سے لے کر اپنی عمر کے آخری دن تک سارے شوہر کے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے عورتوں کو ایک پہچان دی ہے ماں کی صورت میں، ایک پہچان دی ہے بیٹی کی صورت میں، ایک پہچان دی ہے بیوی کی صورت میں، وہ تو اپنے شوہر کے گھر کے کام کاج کرنے کو اپنے لیے اعزاز تصور کریں۔ بحیثیت ماں کے آپ دیکھیے کہ تربیت کیسی ہے کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہمیں سمجھنا ہے آج کل وہ یہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیں اس بات کو سمجھیں۔ اور خاص طور پر میں گزارش کروں گا کہ آج 3 رمضان مبارک ہے تو آج کی رات اور آج کا دن اس بات کو یقینی بنائیں کہ سیدہ پاک کی سیرت پر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھ لیجئے، چاہے کم پیجز کی ہو، لازمی پڑھیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا ان کی عبادت اور ریاضت کا، ان کے تقوی کا، یعنی گھر کے کام کاج کے ساتھ عبادت کے لیے وقت نکالنا، سب چیزوں کو کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور جانا جائے کہ انہوں نے کس طرح کامیاب زندگی گزاری، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آمین۔ حافظ صاحب، آپ سے اسی کی کنٹینیوٹی میں سیدہ پاک کی سیرت کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پڑھنا ضروری ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ جس پہلو پر بات کریں وہ ان کا صبر، انہوں نے زندگی میں جس صبر کے ساتھ ہر معاملے کو دیکھا، ہر معاملے کو گزارا، اس کے اوپر اگر آپ گفتگو کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس ذات پاک کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا جب نام نامی اسم گرامی آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سر جھک جائیں، ہماری آنکھیں جھک جائیں، ہماری پلکیں جھک جائیں، یہاں تک کہ ہمارے دل جھک جائیں۔ یعنی جس ذات کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند سے تشریف کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی مسجد سے کھڑے ہو رہے ہیں، تو کم از کم اس ذات کے لیے ہمارے دلوں میں اتنا تو ادب و احترام ہونا ہی چاہیے۔ آپ نے سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کی بات کی، تو میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ہو گئے بیمار۔ اس وقت گھر میں حضرت فاطمہ، حضرت فضہ ان کی کنیز اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ تینوں موجود تھے۔ ان تینوں نے ایک منت مانی
کہ اگر ان کے بیٹوں کی طبیعت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو یہ اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، 3 روزے رکھیں گے۔ تینوں نے منت مان لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شفا عطا فرمائی، تو اب یہ ہوا کہ منت پوری کرنے کا وقت آیا اور روزہ رکھا گیا۔ اچھا، اب جب روزہ رکھا گیا تو گھر میں افطار کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کیا ہوا کہ ایک شخص سے قرضہ لیا گیا اور اس قرضے سے جو ہے وہ گھر کے افطار کا سامان لیا گیا۔ پہلا دن ہوا، روزہ رکھا گیا، افطار کا وقت ہوا اور دروازے پہ صدا لگائی گئی۔ کسی نے کہا کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے، میں بھوکا ہوں۔ تو ان حضرات کی شان سخاوت اور ان کا صبر، وہی بات کہ انہوں نے اپنی افطاری کا جو سامان تھا وہ اس یتیم کے سپرد کر دیا۔ پہلا روزہ اسی طرح گزر گیا بغیر افطار کے۔ اگلا دن آیا، اگلا روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، اب قرض لیا ہوا، یہ ذہن میں رہے، اپنی چیز نہیں ہے، قرض لیا ہوا ہے، افطار کا دستر تیار ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، دروازے پہ ایک جو ہے وہ مسکین آ جاتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں۔ تو وہ تینوں حضرات اس دن بھی اپنی افطاری قربان کر دیتے ہیں۔ ہم پہلے روزے کو ایثار کی بات کر رہے تھے نا، آج اگین دیکھیں اس پہ ایثار پہ بات آ گئی۔ تو وہ اپنی افطاری کو قربان کرتے ہیں اور اس مسکین کو اپنی افطاری دے دیتے ہیں۔ تیسرا، اب دوسرا روزہ بھی گزر گیا بغیر افطار کے، تیسرا روزہ آیا، تیسرا روزہ رکھا گیا، افطار کا وقت آیا، وقت افطار ہوا اور دروازے پہ کسی نے صدا لگائی کہ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ ان حضرات کی شان دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بھوک کو قربان کر کے، صبر دیکھیں، ہمت دیکھیں، حوصلہ دیکھیں کہ اپنی بھوک کو قربان کر کے اس تیسرے دن کی بھی افطاری جو قرض پہ لی ہوئی ہے تینوں دن کی، وہ بھی اس اسیر کو دے دی۔ اب یہ تینوں افطاریاں ان کو دے دی۔ اب پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام تو حال جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خبردار فرما دیتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر انہیں خوشخبری دی اور بتایا کہ آپ لوگوں نے جو ایکٹ کیا، آپ لوگوں نے جو عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی، اور وہ آیت کیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، نہیں، ادا اتنی پسند آئی کہ ایک دن یتیم کو دیا تھا، اگلے دن مسکین کو دیا تھا، اور پھر تھرڈ ڈے اسیر کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب وائز جو ہے وہ اس کو بیان کیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بات فرما دیتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، بات کمپلیٹ ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے بندوں کی ادائیں کتنی پسند ہوتی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کے ترتیب وار بیان کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے۔ پھر اگلا واقعہ سنا، آپ نے صبر کی بات کی نا، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چھالے ہو گئے تھے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے جو ہے وہ غلام چاہیے، کوئی کنیز چاہیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ منع فرما دیا تھا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صفہ کے لوگ موجود ہیں اور یہ جو غلام آئے ہوئے ہیں ان کی جو اماؤنٹ ہے یہ ان پر اسپینڈ ہوگی، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہاں بھی صبر کیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے صبر کا صلہ تھا، یہ غور کریں، ان کے صبر کا صلہ تھا کہ ہمیں تسبیح فاطمہ ملی، اور تسبیح فاطمہ کیا 33 بار سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور پھر اللہ اکبر، اور ساری تھکان آپ کی دور، دن بھر کی تھکان آپ کی دور۔ اچھا، ایک اور واقعہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو صبر سے ہی متعلق ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے 7 ہجری کی بات ہے، حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور کنیز حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان دیکھیں، مطلب بندہ حیران ہو جائے کہ یہ کیسے عظیم الشان لوگ تھے کہ حضرت فاطمہ کی وہ کنیز ہیں اور باری لگائی۔ آج ہم نے آغاز میں یہی بیان کیا، اچھا یہی آپ نے بیان کیا، تو باری لگائی، اور پھر جب نبی کریم میں یہی بیان کر رہی تھی کہ آج کل کسی کے پاس کچھ بھی رقم آ جائے، تھوڑے سا بھی وہ ہوتا ہے نا، حالات بدل گئے تو وہ فوراً سے 4 اپنے پاس نوکر رکھ لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اٹھ کے
ٹی وی کا ریموٹ بھی نہیں اٹھائیں گے, پانی کا گلاس بھی خود نہیں پئیں گے, کیونکہ سارا برڈن ان پر ہے. وہ پورا دن کھانا نہ کھائیں غلام آپ کے, یا کچھ بھی نہ کریں, بس وہ یہ کہ وہ چونکہ آپ کے گھر کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ. اور ہم یہ حافظ صاحب آئے دن نیوز میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح چھوٹی بچیوں کو رکھا, ان کے سر پھاڑ دیے, ان کے اوپر تشدد کیا, ان کو جلا دیا. تو یہ ہم اس کا مطلب وہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ہم تو سیرت پڑھ ہی نہیں رہے, وہاں وہ اپنی کنیز کے ساتھ باریاں لگا رہی ہیں. اور وہ دیکھیں حافظ صاحب, وہ آقائے دو جہاں کی چہیتی صاحبزادی ہیں, وہ مانگیں وہ چاہیں تو دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں ہو, لیکن وہ ایگزامپل سیٹ کر رہی ہیں امت کی عورتوں کے لیے, اور ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جو ان کی زندگی سے کچھ سیکھ ہی نہیں رہے. اچھا, میں یہاں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلے زمانے میں جو غلام اور کنیز ہوتے تھے نا, وہ ٹوٹل آپ ہی کے ہوتے تھے. مطلب وہ اگر کچھ کما رہے ہیں تو وہ آپ کا ہے, اور ٹوٹل 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے ہیں. لیکن اس موقع پر بھی حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ قدم کہ ایک ایک دن باڑی لگانا. اور پھر میں یہاں ایک حدیث ایڈ کر دوں کیونکہ موقع کی مناسبت ہے نا. نبی کریم علیہ السلام نے جب خطبہ رمضان دیا تھا نا شعبان کے آخری دنوں میں, تو نبی کریم علیہ السلام نے اس خطبہ رمضان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جو اس مہینے رمضان کے مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرے گا, کام کو ہلکا کرے گا, آسان کرے گا, اس پہ برڈن نہیں ڈالے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. اب آج کے دور میں غلام تو نہیں پائے جاتے, لیکن آج کے دور میں اگر کوئی سیٹ صاحب ہے تو ان کی دکان پہ کام کرنے والے ورکرز ہیں, اگر کوئی کمپنی کا سی ای او ہے یا مینیجر ہے تو اس کے انڈر میں کئی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ کام کو جو ہے وہ تخفیف کیا جائے. اور ابھی ماشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ایک اعلامیہ بھی آیا کہ بھائی اتنے جو ہے وہ گھنٹوں کی جو ہے وہ آورز کی جو ہے وہ تخفیف ہوئی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث پر ایک عمل ہے. بلکہ ایک اور چیز اگر آپ لوگ سجیسٹ کریں, عبادتوں میں آسانی نہیں کرتے لوگ. اگر کسی امپلائیز میں سے کسی کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو برا مانتے ہیں لوگ کہ جی آپ آفس ٹائمنگ میں سے نکل کے جو ہے نا 20 منٹ نماز کے لیے آپ نے کر دیا. تو یہ آسانی تو آپ نے خاص طور پر رمضان میں آپ نے کرنی ہے. بہت سارے لوگ اس بات کی شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ آفس میں سے نماز کے لیے نکلے تو باس کہتے ہیں بھائی تم تو ہر وقت یہی کرتے رہتے ہو. تو یہ ہماری مینٹیلٹی ایسی بن گئی ہے, لیکن ہم نے انہی چیزوں سے سیکھنا ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے لیے سب کچھ ان کے قدموں میں حاضر ہو جاتا اگر وہ چاہتے, اگر وہ کہتے. لیکن انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی, انہوں نے ایسی ایگزامپل سیٹ کی جو آج تک لوگ اگر فالو کریں تو ان کی زندگیاں بہت ہی بہتر طریقے سے گزر سکیں. فیصل بھائی آپ سے اسی مناسبت سے اگر آپ کلام پڑھ دیں, اور آپ ایک بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں تو گزارش ہے, بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بنت سرکار ہے حسنین کی مادر زہرا, بنت سرکار ہے حسنین کی مادر زہرا, بنت سرکار حسنین کی مادر زہرا, آپ سے کون زمانے میں ہے برتر زہرا, آپ سے کون زمانے میں ہے برتر زہرا. عابدہ زاہدہ طاہرہ القاب ہوئے, عابدہ زاہدہ طاہرہ القاب ہوئے, سیدہ پاک بطول آپ ہی کوثر زہرا, سیدہ پاک بطول آپ ہی کوثر زہرا, رفت و عظمت و تعظیم خدا نے بخشی,
رفت و عظمت و تعظیم خدا نے بخشی، شیر اللہ کا ہے آپ کا شوہر زہرا، شیر اللہ کا ہے، شیر اللہ کا ہے آپ کا شوہر زہرا۔ اور بہن توجہ، سیدہ عائشہ کی بات یہ سب غور کرو، سیدہ عائشہ کی بات پہ سب غور کرو، صورتوں سیرت سرکار کا مظہر زہرا، صورتوں سیرت سرکار کا مظہر زہرا، قلب فیصل کی تمنا ہے حسن ہو جائے، حسن بمانے اچھا، قلب فیصل کی تمنا ہے حسن ہو جائے، ذکر کرتا ہی رہے آپ کا گھر گھر زہرا، ذکر کرتا ہی رہے آپ کا گھر گھر زہرا، آپ سے کون زمانے میں ہے برتر زہرا، بنت سرکار ہے حسنین کی مادر زہرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ ہمارے مہمانان گرامی محترم یہیں پر ہماری اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ ایک مختصر سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو تقاریر کا مقابلہ ہوگا یہاں پر اور ہمارے معزز مہمان بن جائیں گے ججز۔ آج دیکھتے ہیں کس قسم کی تقاریر یہاں پر پیش کی جاتی ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان تیسری سحر نشریات میں ہم ایک بار پھر موجود ہیں۔ تقاریری مقابلہ انشاءاللہ ایک بار پھر اس سحر نشریات میں آپ دیکھ سکیں گے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون سے نئے جواں سال مقرر آج اپنے انداز خطابت سے ہمیں امپریس کرتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز۔ اور آج جو تقریر کریں گے ان میں شامل ہیں میمونہ ملک، ثنا عمران اور علی زر۔ سب سے پہلے میمونہ ملک ہم آپ کو دیں گے دعوت خطاب، اور آپ کے پاس ہے 2.5 منٹ کا وقت جو کہ شروع ہوا چاہتا ہے اب۔ صدر علی وقار، انسانی معاشرے میں جو قومیں مہذب اور پروقار رہتی ہیں اور بنتی ہیں، ان کی ایسی خوشحالی اور کامیابی کے پیچھے ایسی قوموں کے ایسے روشن دماغ، روشن خیال، عالی ظرف و مرتبت معماروں، پاسبانوں، باغبانوں، رہنماؤں کا ہاتھ ہے۔
صدر علی وقار، بس اسی ظرف اور شعور کو بیدار کرنے کے لیے شاعر مشرق نے فرمایا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، گرچہ یہ وطن اسلاف کی بے مثال قربانیوں اور اس عزم کے تحت ہمارے سے وجود میں آیا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، کیونکہ ان کی نگاہ وفا تو اس عظیم عادلانہ منصفانہ نظام معاشرت کی متلاشی تھی جہاں اس میں محمد سے اجالا ہو، جہاں پرچم توحید بلند و بالا ہو، جہاں تعلیم افلاک کا بول بالا ہو، جہاں کا اسلوب وہ نرالا، جہاں ایک ہی گھاٹ میں شیر اور بکری پانی پیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی فلسفہ ان کی زندگی کا مقصد، یہی ان کی قوت ایمانی تھا کہ چند ہی برسوں میں آدھی دنیا تک اسلام کا پرچم لہرایا تھا، یہی وہ بلند نظر تھی کہ محمود غزنوی یہ کہہ کر سومنات کے خزانوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، مجھے بت شکن بننا تو منظور ہے مگر بت فروش نہیں، اسی لیے مجھے کہنا پڑے گا، رہے گا راوی نیلو فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہے بہرے بے قراں کے لیے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کا میمونہ ملک۔ ثنا عمران اگلی تقریر کریں گی۔ ثنا 2.5 منٹ آپ کے پاس، بسم اللہ۔ روح کو اذیت اور ذہن کو بیزار کر دینے والے زمانہ حال سے کوسوں دور ماضی کی شبستان کی طرف نظر کیجئے صدر علی وقار، کہ جہاں نگاہ بلند سخن دل نواز اور جاں پرسوز رکھنے والے ہر 2-4 قدم پر نظر آتے ہیں، کہ جو کہیں علی گڑھ میں مدرسہ قائم کرتے ہیں تو کہیں علی گڑھ میں مدرسہ قائم کرتے ہیں تو کہیں تہذیب الاخلاق کے پیغام کو عام کرتے ہیں، کہیں حالی مسدس جیسا شاہکار تخلیق کرتا ہے تو کہیں مولانا شبلی اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تصنیفات لکھ کر برصغیر کے مسلمانوں پر احسان کرتے ہیں۔ جی صدر علی وقار برصغیر کے مسلمانوں پر احسان کرتے ہیں، لیکن انہی ہیروں کے جھرمٹ میں ان سب سے بالا کوہ نور اقبال نامی چمکتا ہے، کہ جو اس قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتا ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کو لازمی قرار دیتا ہے اور اپنی شاعری کے ذریعے بر عظیم میں وہ عظیم انقلاب برپا کرتا ہے جو ہندو سرماؤں کے خیالات کو غلط ثابت کر کے، ہجوم کو قوم میں تبدیل کر کے، جناح کی رہنمائی میں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جی صدر علی وقار، یہ شرمندہ خواب کو تعبیر کرنے والے ڈھاکہ کے کچے گھروں سے لے کر سندھ کے میدانوں تک، دہلی کے محلات سے لے کر لاہور کی شاہراہوں تک، بمبئی کی کوٹھیوں سے لے کر پنجاب کے کھیتوں تک اور منٹو پارک لاہور سے لے کر اسلامیہ کالج پشاور تک، ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت یہ نعرہ لگاتی ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس قافلے نے ہر سمت کامیابی کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ دشمن دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو گیا، کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز رکھنے والے اس قافلے نے کبھی 65 میں دشمن کے دانتوں کو کھٹا کروایا، کبھی 74 میں مسلم امہ کی صفیں قائم کر کے باطل کی صفوں میں کوہرام برپا کیا، تو کبھی 98 میں چاگی کے مقام پر اللہ اکبر کی صدائیں لگا کر یہ بات کا اعلان کیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کا ثنا عمران۔ علی زر تیسرے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں، آپ کے پاس ہے 2.5 منٹ، بسم اللہ۔ صدر علی وقار، اپنی نگاہوں کو دریائے نیل کے اس ساحل کی طرف لے جائیں کہ جہاں ایک طرف کلیم اللہ اور ان کی قوم کھڑی ہے اور دوسری جانب اپنی خدائی میں ڈوبا ہوا فرعون آ رہا ہے، مگر ٹھہریں،
چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ موسیٰ کی نگاہ بلند نے اللہ کے حکم سے دریائے نیل میں شگاف کر دیا، اور حضرت موسیٰ نے بتا دیا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جا پرزوس، یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. کہ صدر علی وقار جب یہی نگاہ بلند دور رسالت پہ گئی کہ جہاں محبوب خدا نے اپنے اصحاب میں وہ اوصاف حمیدہ پیدا کی کہ کوئی سلمان آیا تو فخر سلیمان بنا دیا، کوئی بیزر آیا تو ابو ذر بنا دیا، اور جب یہی نگاہ بلال پہ پڑی تو بلال کو وہ منزل کمال عطا کی کہ جب تک بلال صبح کی اذان نہ دے تو سورج طلوع نہ ہو. کہ علی وقار یہی وہ نگاہ بلند تھی جو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں سلطان کربلا نے ہر کو دیکھا تو ہر کو ہر علیہ السلام بنا دیا، اور بے ساختہ ہر نے کہا کہ یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. کہ صدر علی وقار جب یہی نگاہ بلند دنیا کے عظیم لیڈر میں آ جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح دنیا میں نام آتا ہے. جب صدر علی وقار یہی نگاہ دنیا کے عظیم لیڈر میں آ جائے تو 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر وجود میں آتا ہے. جب یہی نگاہ بلند ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہو تو پاکستان کو ایٹمی قوت بناتی ہے. جب یہی نگاہ تعلیمی میدان میں ہو تو زارا نعیم ACCA کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کرتی ہے. جب یہی نگاہ بلند افق کے میدان میں ہو تو ایم عالم 1 منٹ میں دشمن کے 5 جہاز گرا کے زمین بوجھ کر دیتا ہے. جب یہی نگاہ بلند انسانیت کی خدمت میں ہو تو عبدالستار عیدی کی صورت میں سامنے آتے ہیں. کہ صدر علی وقار جب یہی نگاہ بلند ایک کوہ پیما محمد علی ستپارہ کی ہو اور کیٹو کے وہ پہاڑ کہ جہاں موت رقص کرتے ہوئے دکھائی دے مگر اس کے حوصلوں کو پس نہ کر سکے، اور یہ بتا دے کہ نہ ذوق سوز پیدا کر نہ عشق ساز پیدا کر، جو ہمت ہو تو پہلے قوت پرواز پیدا کر، نیا جذبہ، نئی ہمت، نیا انداز پیدا کر، جو زمانے بھر سے ہو بیگانہ وہ انداز پیدا کر. حسون مغربی تجھ کو یہاں برباد کر دے گا، تو اپنے آئینے میں مشرقی اعجاز پیدا کر. بہت شکریہ آپ کا. میمونہ ملک، ثنا عمران اور علی ذر، آپ تینوں نے اپنی تقاریر پیش کی. ججز کی جانب بڑھیں گے. پہلے تو قاف کی اتنی اور خے مطلب اقبال، قائد اعظم، مطلب ان کے تو نام صحیح لے لو یار، ان کو تو اقبال اور قائد اعظم کہہ دو. تو یہ والی غلطیاں میں نے نوٹ کی ہیں، بڑی غلطیاں انہوں نے نوٹ کی ہیں، وہ بتائیں گے. پہلی بچی نے تقریر کی، میرے لحاظ سے وہ سب سے اچھی تقریر اس کی تھی کانٹینٹ وائز، لیکن اس کے ہاں تلفظ کی غلطی تھی. قومیں میں جاتے ہیں اور قومیں بنتی ہیں، اور وہ کاف اور دوسری بچی کا مسئلہ تھا. جی دوسری بچی کیا ابھی گاف کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا، اور نہیں اور گاف جی خلاف. وہ ظاہر وہ اصل میں رومن انگلش میں پڑھتے ہیں نا بچے. ہاں نہیں ہم ایڈوانس ہو گئے، ماڈرن بوائز. جو ہمارے بھائی ہیں ان کا کانٹینٹ بھی اچھا تھا ماشاءاللہ، اور جوش اور جذبہ بھی تھا. اوور آل اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کیا غلطیاں ہیں، ان کیا غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میرے لحاظ سے یہ علی ذر نمبر 1 ہے آپ کے لحاظ سے. حافظ صاحب مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور. آپ کا بھی یہی فیصلہ ہے؟ نہیں، میرا تھوڑا سا مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے. اختلاف حسن ہے نا. اختلاف تو مجموعی طور پہ مقابلہ تو شاندار رہا، بہت اچھا رہا. تینوں کو سن کے بہت مزہ آیا. میرے خیال سے جو سب سے بہترین آج کی، مطلب اگر میں کسی کو فرسٹ دوں گا تو وہ جنہوں نے سب سے پہلے تقریر کی تھی، میں انہیں نمبر 1 پہ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل جیسے انہوں نے نشاندہی کی کہ تلفظ کی جو غلطیاں تھیں، اچھا جو پہلی مقررہ ان سے جو غلطیاں ہوئی نا تلفظ کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لہجے کی وجہ سے، کیونکہ وہ جو لینگویج جو ہوتی ہے نا گھر میں جو چلتی ہے، جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا لہجہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتا ہے، جو کر کے جو ہے وہ تقاریر کر کے ٹھیک ہو جائے گا. دوسری جو ہماری مقررہ تھی ان میں تلفظ کی غلطیاں جو ہے وہ کچھ زیادہ تھی، اور 1-2 جگہ جو ہے فمبل بھی آ گئے. اچھا اب میں یوں کہوں کہ ان کو میں فرسٹ کیوں دے رہا ہوں ان کے مقابلے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو تقریر تھی نا نگاہ بلند پہ تھی، سخن دل نواز جہاں پرسوز مس تھا، جبکہ انہوں نے اس پورے موضوع کو جو ہے وہ کور کیا جو ہماری نمبر 1 جو مقررہ آئی تھی. تو اس بہاف پہ میں جو ہے وہ ان کو فرسٹ نمبر دوں گا. اور ایک اور چیز میں یہاں یوں بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کا کانٹینٹ تھوڑا سا یوں ڈفرینٹ تھا جو ہمارے لاز بھائی آئے، کیونکہ آپ لوگ تقریری مقابلوں میں جاتے ہیں، میں بھی انہی ایوانوں سے آیا ہوں. تو وہ جو آخر میں جو اپنے چیزیں جو
جو جسے ہمارے یہاں ایک پتے بھی کہا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اگر آپ کچھ یونیک لائیں گے, کیونکہ دیکھیں جو ایوانوں میں جاتا ہے, جو سنتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز زبانوں پہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے مقابلے میں بھی ان کا جو کانٹینٹ تھا وہ ایگزیکٹلی ان کے مقابلے میں ان کا جو کانٹینٹ تھا, میں وہ نہیں کر رہا, اچھی تھی تقریر نو ڈاؤٹ, جو جوش جذبہ تھا ماشاء اللہ, لیکن آپ کو لگا ان کا ڈفرینٹ کانٹینٹ تھا, ان کا جو نمبر 1 میرے خیال سے. تینوں بچوں نے بہت اچھی تقریر کی, مجھے بہت پسند آئی, کانٹینٹ وائز بھی اچھی, ساری چیزیں اچھی, لیکن یہ جو فرسٹ بچی ہے میرا ووٹ اسی کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی جناب, تو 2 ووٹس میمونہ کو آ گئے. میمونہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو, بٹ آل اپریسیشن گوز ٹو آل 3 آف یو, کیونکہ تینوں کی تقاریر بہت اچھی تھی. سو کنگریچولیشنز ٹو آل 3 آف یو. بٹ میمونہ آپ لے کر جا رہی ہیں مزیدار حلیم, جو کہ واقعی بہت مزے کی ہوتی ہے. میں نے خود ٹرائی کی ہے, سو آئی کین سے اٹ کانفیڈنٹلی کہ مزیدار حلیم بیسٹ ہے. اس کے بعد کورل جیولز آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, بہت بہترین جیولری ہے. QMS ڈیجیٹل پنجند برانڈ کے تحائف, SBG جینز کے تحائف, حمزہ کلیکشن کے تحائف, اور طفل بیبی ڈائپرز, جو کہ آپ کے اگر گھر میں بچے ہیں تو آپ ضرور استعمال کریں. اور اسی طرح یہاں یہ جو تقریر مقابلہ یہ اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن ہمارے معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں, اور ہم چاہیں گے فیصل بھائی آپ سے ایک کلام کی بلکہ منقبت کی درخواست, اور پھر آپ لوگوں کے پاس آئیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اے وقار مرتضی یا سیدہ زہرا بطول, اے وقار مرتضی یا سیدہ زہرا بطول, آپ ہیں خیر النساء یا سیدہ زہرا بطول, آپ ہیں خیر النساء یا سیدہ زہرا بطول, وقار مرتضی یا سیدہ زہرا بطول. بندگی کرتی ہے جس پر ناز وہ ہستی ہے کون, بندگی کرتی ہے جس پر ناز وہ ہستی ہے کون, آپ ہیں وہ عابدہ یا سیدہ زہرا بطول, آپ ہیں وہ عابدہ یا سیدہ زہرا بطول. دین و دنیا کی بھلائی ہے اسی کے واسطے, دین و دنیا کی بھلائی ہے اسی
کے واسطے جو ہوا ہے باوفا یا سیدہ زہرا بطول جو ہوا ہے باوفا یا سیدہ زہرا بطول، اور آپ کے بیٹے سردار جوانان بہشت، آپ کے بیٹے سردار جوانان بہشت ہے یہ رتبہ آپ کا یا سیدہ زہرا بطول ہے یہ رتبہ آپ کا یا سیدہ زہرا بطول، آیت تطہیر جس کا ورد ہو شام و سحر، آیت تطہیر جس کا ورد ہو شام و سحر، پاک وہ بھی ہو گیا یا سیدہ زہرا بطول، پاک وہ بھی ہو گیا یا سیدہ زہرا بطول، آپ کا فیصل حسن محشر میں بخشا جائے گا انشاءاللہ، آپ کا فیصل حسن محشر میں بخشا جائے گا، آپ نے گھر کہہ دیا یا سیدہ زہرا بطول، آپ بنت مصطفیٰ یا سیدہ زہرا بطول، حامی مشکل کشا یا سیدہ زہرا بطول۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اور اس سیگمنٹ کے اختتام سے پہلے سیدہ کی شان میں حافظ صاحب آپ سے اور پھر آپ سے کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس، کچھ الفاظ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک روایت بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے سپرد کیا گیا تاکہ میں انہیں ادب سکھاؤں۔ تو حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے تو انہیں اپنے سے بھی زیادہ مؤدب پایا، اپنے سے بھی زیادہ ادب و آداب جو ہے وہ جاننے والا پایا، کیونکہ آپ کی جو تربیت ہے وہ یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی۔ اور پھر آپ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب بچوں کی ولادت ہوتی تو وہ دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی دائی کو نہیں دیا گیا، بلکہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آپ کی جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک تربیت فرمائی۔ تو حضرت ختیجہ کے اخلاق اور ان کی جو شان ہے، 10 رمضان کو یقیناً ان کا بھی ذکر ہوگا، تو جب ان کی یہ شان ہے تو یقیناً ان کی بیٹی کی بھی کیا ہی شان ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات، یہ میں نے ادب کی بات کی نا کہ ادب آداب ان کے کیسے تھے، تو اس حوالے سے ایک اور روایت، ایک مرتبہ سیدہ کائنات بیمار ہوئیں تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی فرمائش ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ نہیں، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔
حضرت علی نے اصرار کیا کہ نہیں آپ بتائیں، کیونکہ وہ بیمار تھی تو وہ اصرار کر رہے تھے. تو حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب سنیے، اور آج کی جتنی خواتین جو ڈیمانڈ کرتی ہیں ان کے لیے وہ جواب مشعل راہ ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے شوہر سے اس طرح کے جو ہے وہ مطالبے جات نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے پورا نہیں کر سکے. تو انہوں نے بالکل، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرا مطالبہ پورا نہ کر سکیں اور آپ کو اس پہ رنج ہو. یعنی کتنا مطلب شوہر، کیا خوبصورت جواب. بالکل، تو کتنا مطلب خیال ان کی فیلنگز کا کہ انہیں مطلب مجھے ملے نہیں ملے وہ ایک الگ معاملہ، آپ اگر میری خواہش پوری نہ کر سکے تو آپ کی فیلنگ ہرٹ ہوں گی. تو بہرحال پھر حضرت علی نے جب اصرار کیا تو حضرت فاطمہ نے جو وہ انار کا جو وہ مطالبہ پھر ان سے جو ہے وہ کیا. تو آج ان کی جو سیرت طیبہ اسپیشلی جس طرح مفتی صاحب نے شروع میں ذکر کیا کہ ایک ماں کے لیے، ایک بہن کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کے لیے رول ماڈل ہیں. مفتی صاحب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی بریک میں ہم گفتگو کر رہے تھے، تو دوران گفتگو فیصل بھائی نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا جو یقیناً بڑی اہم ترین بات ہے، وہ یہ کہ جب بھی کسی ہستی کی آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں ان کے حسب نسب کا، خاندان کا ذکر آتا ہے، وہاں ان کی عادتیں، چال ڈھال، حسن و جمال، پہناوا، لباس، ہر چیز کا ذکر اس کے اندر کیا جاتا ہے. لیکن آپ کو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت کی کتابوں میں کہیں بھی ان کے لباس کا، ان کے رہن سہن کے اعتبار سے یا ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کہیں نہیں ملے گا. یعنی ایسی با پردہ، با حیا، عفت مآب خاتون ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پردہ ڈالا ہے آپ کے حسن پہ کہ بعد میں کسی نے اس کو بیان ہی نہیں کیا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، تو بس وہ ان کے محرم کے لیے تھا. رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیرت اتنی خوبصورت تھی، اتنی افضل تھی کہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ کسی اور چیز سے. ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے چال میں، ڈھال میں اور گفتگو کے اندر حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور کے مشابہ کس کو نہیں پایا. بس یہ بات یہیں تک جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اللہ نے وہ مقام آپ کو دیا کہ تمام نبیوں کے سردار کی آپ شہزادی ہیں، ولیوں کے سردار کی آپ زوجہ محترمہ ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار کی آپ والدہ محترمہ ہیں. اب یہ ساری فضیلتیں اور خوبیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں تو انداز یہی ہوتا ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ اگر زندگی عورتیں سیدہ پاک جیسی گزاریں، اللہ تعالیٰ ان کے شکم میں اور ان کی گود میں حسن و حسین جیسی برکت والی اولاد عطا فرمائے گی. تو اولاد کو نیک بنانا ہے تو ماں باپ کو نیک بننا بنے گا. ماں باپ جب نیک بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد بھی انہیں عطا فرمائے گا. اللہ میں ایسی ہستیوں کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ مفتی اسحاق مدنی صاحب، علامہ حافظ احمد صاحب اور فیصل حسن نقشبندی صاحب. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، اس ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ناظرین کرام، کل ہم نے قصص القرآن کے سیگمنٹ میں سحر نشریات میں ابلیس کی نافرمانی اور اس کے انجام بد تک کا قصہ آپ کو سنایا. آج اس قصے کے اگلے مرحلے تک چلتے ہیں. آج قصہ ہے آدم اور حوا علیہ السلام کے دخول جنت سے خروج جنت تک کا. اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے. سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں
गर्ज उस मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरह खींच ही लिया। जब उन्होंने नाज़रीन कराम इस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी 70 की चीज़ें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे, यानी अपने सतर को छुपाने लगे। तब उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर अब तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो ऐ परवरदिगार हम तबाह हो जाएंगे। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन पर ठिकाना है और जिंदगी का सामान कर दिया गया है, यानी फरमाया कि इसमें तुम्हारा जीना होगा और उसी में मरना होगा और उसी में से क़यामत को जिंदा करके निकाले जाओगे। नाज़रीन कराम, ये दरख्त कौन सा था? इसके बारे में बहुत सारे मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक वो अंगूर की बेल थी, यहूद की राय में वो गंदुम थी। वहब बिन मुनब्बर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसका दाना मक्खन से भी नर्म और शहद से भी ज़्यादा मीठा था। अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त था। फिर इस बारे में मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की ये राय है कि वो इंजीर का दरख्त था। तो मुख्तलिफ आरा सामने आई। अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये कोई ऐसा दरख्त था कि इसको खाने में क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आती थी और जन्नत में चूँकि जन्नत की ज़मीन में क़ज़ाए हाजत मुनासिब नहीं है। तो नाज़रीन कराम, दोनों से मुराद आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस हैं, हव्वा अलैहिस्सलाम के ताबे होकर और सांप शैतान के ताबे होकर इस हुक्म के। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आदम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान दहना नामी मकाम पर उतारा गया। जब उन्हें भेजा गया, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया, हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया, इबलीस को बसरा से चंद मील दूर उतारा गया जो कि दस्तमियान नामी जगह थी, और सांप को इस्फहान में उतारा गया। जबकि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ और फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ा पहाड़ी और हव्वा अलैहिस्सलाम को मरवा पहाड़ी पर उतारा गया। तो नाज़रीन कराम, हज़रत अबू मूसा शौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो आपको हर चीज़ बनाना सिखाया और जन्नत के कुछ फल भी अता फरमाए। तुम्हारे ये ज़मीनी फल जन्नत के फलों में से हैं, फ़र्क ये है कि इनमें तब्दीली आती है, ये ख़राब भी हो जाते हैं और इनमें तब्दीली नहीं आती, और उनमें तब्दीली नहीं आती जो कि जन्नत के फल हैं। और वो जन्नत के फल ख़राब भी नहीं होते, लेकिन जो ज़मीन पर फल उतारे जा रहे हैं ये ख़राब भी होते हैं और इनमें तब्दीली भी आ जाती है, और आज तक यही मामला चलता आ रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले जो खाना खाया वो ये था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल आते हैं, उनके पास गंदुम के 7 दाने लेकर आते हैं, और आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये क्या है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उसी दरख्त का फल है जिससे आपको खाना मना किया गया था और आपने खा लिया था। उन्होंने फरमाया मैं अब इसका क्या करूं? तो फरमाया इसे ज़मीन में बो दीजिए। तो उन्होंने बो दिए, और कहा जाता है कि उनमें से हर एक दाने का जो वज़न था वो इस मौजूदा दौर के 1 लाख दानों से भी ज़्यादा था। वो फिर उग आए, वक्त आने पर उन्हें काटा गया, उन्हें गाहा गया, भुस से अलग किए गए, फिर उन्हें जिस तरह पीसा जाता है, गूंदा जाता है, फिर उसे आटे की शक्ल दी गई, फिर उससे रोटी पकाई गई और फिर खाई गई। तो आप देखिए कि इतना बड़ा ये ट्रैवल हुआ, इतनी बड़ी स्ट्रगल हुई, और इस तरह से बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाना मिला, उन्हें खाना नसीब हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की तरफ आते हैं।
اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کچھ یوں کیا ہے، ان الفاظ میں کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ الاعراف کی آیات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے جب اپنی غلطی کو معافی کی طلبگاری ہوئی تو یہی کلمات سامنے رکھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، البقرہ کی آیات ہیں۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی طرف توبہ ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز ہے اور تذلل کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ناظرین کرام جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح الفاظ میں قرآن پاک میں اپنے کلام میں اس امت کو یہ بتا دیا کہ شیطان تمہیں بہکائے گا، جو کام تم نے نہیں کرنا اس کی طرف تمہیں متوجہ کرے گا، تم نے شیطان سے دور رہنا ہے، تم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ لیکن ہم اسی شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، وہ چیزیں جو ہم پر حرام کر دی گئیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں، انہی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ آپ پہلے انسان نہیں ہوں گے جس کے ساتھ یہ ہوا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں ہمارے لیے ایگزامپل سیٹ کی ہے، ہر ہستی میں ہمارے لیے ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ہر کام کیا، جو صحیح کیا، جو غلط کیا، اس امت کے لیے ایگزامپل کو سیٹ کر دیا۔ آج ناظرین کرام جہاں ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر یقیناً کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، کوئی پتا ہل نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح اور غلط کے لیے عقل دی، آپ کو آپ کا دماغ دیا، آپ کو ذہن دیا، آپ کو اور صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا۔ ناظرین کرام یہ صحیح اور غلط کا فرق ہی ہے جو ہمیں بہتر اور بدتر انسان بناتا ہے، ہمیں جنت یا دوزخ کی جانب لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کا سامان کرے۔ ناظرین کرام نشریات کے اختتامی لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو بیان کریں گے۔ آج جس عظیم ہستی کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، سیدہ کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی کا ذکر کیا، انہی کے بارے میں یہ فرمان عالی شان۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، کہا جاتا ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا بھی کہا، میرے جسم کا حصہ بھی کہا، اور کہا کہ جو چیز اسے بے چین کرتی ہے وہ مجھے بے چین کرتی ہے، جو اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب خواتین کو چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت سے سیکھیں، اپنی زندگیاں آپ کے حساب سے گزاریں۔ آپ رسول اللہ کی وہ چہیتی صاحبزادی تھی کہ اگر چاہتیں تو دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدموں میں ہوتی، لیکن آپ نے سمپلسٹی سے زندگی گزاری، آپ نے وہ قربانیاں دیں جو کوئی خاتون نہ دے سکی، آپ نے وہ ایگزامپل سیٹ کی کہ جو آج ہماری خواتین کے لیے، اس امت کی خواتین کے لیے بہت بڑی ایگزامپل ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ یقین جانیے ہم سب کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ آج کی سحر ٹرانسمیشن دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کچھ ہی گھنٹوں بعد افطار نشریات میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔
पाकिस्तान